بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ بھی عدالت پہنچ گیا۔ حمزہ شہباز اور دوست محمد مزاری نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ دونوں درخواستوں پر ابتدائی سماعت کے بعد سیکرٹری پنجاب اسمبلی پیر کو ریکارڈ سمیت طلب۔ آئینی طور پر وزیر اعلیٰ کا آفس ایک دن بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ حمزہ شہباز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ کے دلائل۔ چیف جسٹس امیر محمد بھٹی نے ریمارکس دیے، ہم آئین اور قانون کے تحت درخواستوں کا جائزہ لیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی نے حمزہ شہباز اور دوست محمد مزاری کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب کرانے اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات واپس لینے کا اقدام چیلنج کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پہلے دونوں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ختم کیا۔ سماعت کے آغاز پر عدالت کو بتایا گیا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اسلام آباد میں ہیں۔ حمزہ شہباز کے وکیل سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے لیے قائد ایوان کا انتخاب کروانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ کر دیا ہے، آپ بھی اس پر آج سماعت کر کے حکم پاس کر دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ قومی اسمبلی کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس لیا تھا، یہاں دائر کی گئی درخواستوں پر کارروائی ہو رہی ہے، ہم قانون کی حد سے باہر نہیں جا سکتے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ آئے گا تو ہی سماعت کریں گے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئینی مسئلہ ہے، ایک دن بھی وزیر اعلیٰ کا آفس خالی نہیں رہ سکتا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اسی لیے درخواست پر آج ہی اعتراض دور کر کے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو میں اعظم نذیر تارڑ اور لیگی رہنما عطا تارڑ نے عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا۔ پنجاب پچھلے 7 روز سے بغیر حکومت کے چل رہا ہے۔ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ صرف روزمرہ کے معاملات یہ چائے بسکٹ والے کر سکتے ہیں، صوبہ نہیں چلا سکتے۔ آج عدالت نے ان پٹیشنز کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نوٹسز جاری کیے ہیں اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو انہوں نے ان پرسن طلب کیا ہے کہ وہ ریکارڈ کے ساتھ آئیں اور عدالت کو اسسٹ کروائیں کہ کیوں یہ جو آئینی پروسیس ہے اسے روکا گیا اور کیوں نہیں یہ ہو رہا۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ سوموار کو یہ جو آئینی بحران ہے یہ حل ہو جائے گا۔ ہمارا پھر مطالبہ ہے کہ فی الفور الیکشن کا انعقاد کیا جائے اور یہ جو اسکیم بن رہی ہے ہمارے ممبران کو سسپینڈ کرنے کی، جو مبینہ توڑ پھوڑ اسپیکر صاحب نے کروائی اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی ممبر کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز اور دوست مزاری کی درخواستوں پر مزید کارروائی 11 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو طلب کر لیا ہے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42۔ سیکیورٹی خدشات یا حکمت عملی میں تبدیلی۔ متحدہ اپوزیشن کے اراکین اسمبلی کی آباری ایکسپریس ہوٹل سے رہائش تبدیل کر دی گئی۔ اراکین ایئرپورٹ کے قریب سوئس ہوٹل منتقل ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی میں متحدہ اپوزیشن کے ارکان 5 روز سے گلبرگ کے آباری ایکسپریس ہوٹل میں مقیم تھے۔ اب ان ارکان کو ایئرپورٹ کے قریب واقع رائل سوئس ہوٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ نون لیگی اراکین نے جواز پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس ہوٹل میں جگہ کم پڑ گئی تھی، جبکہ امن و امان کا بھی مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے ارکان کی دوسرے ہوٹل منتقلی کا فیصلہ کیا گیا۔ متحدہ اپوزیشن کے ارکان کے ساتھ تحریک انصاف کے باغی ارکان بھی ہوٹل میں مقیم ہیں، جس کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکن احتجاج ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ فصیح اللہ، سٹی 42۔ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کا غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار، دونوں کو گورنر ہاؤس طلب کر کے ایم پی ایز کی حمایت حاصل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ حکومتی حکمت عملی کا حصہ نہ بننے پر انہیں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نئے آئی جی اور چیف سیکرٹری کے لیے وفاق کو سمری ارسال کر دی۔ آئی جی کے لیے عامر ذوالفقار خان، انعام غنی اور فیاض دیو کے نام تجویز کیے گئے، جبکہ چیف سیکرٹری کے لیے طاہر خورشید، یوسف نسیم کھوکھر اور عبداللہ خان سنبل کے نام بھجوائے گئے۔ احکامات نہ ماننے پر آئی جی اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئی جی راؤ سردار اور چیف سیکرٹری کامران افضل کو جمعرات کی شب گورنر ہاؤس طلب کیا گیا۔ آئی جی پنجاب کو طاقت کے زور پر تحریک انصاف کے لیے ارکان پنجاب اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ دوسری صورت میں جس ہوٹل میں ارکان مقیم ہیں وہاں ایکشن لینے کا کہا گیا۔ ذرائع کے مطابق آئی جی راؤ سردار نے یہ حکم نامہ ماننے سے انکار کیا۔ چیف سیکرٹری نے بھی خلاف قانون احکامات ماننے سے انکار کر دیا، جس پر دونوں کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کی تبدیلی کے لیے وفاق کو سمری ارسال کر دی ہے۔ آئی جی پنجاب کے لیے عامر ذوالفقار خان، انعام غنی اور فیاض دیو کے نام تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ چیف سیکرٹری کے لیے طاہر خورشید، یوسف نسیم کھوکھر اور عبداللہ خان سنبل کے نام بھیجے گئے ہیں۔
पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान की जानिब से छीना ग्रुप से राब्ता किया गया। मुस्लिम लीग नून ने छीना ग्रुप की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की हिमायत के ऐलान पर नजर सानी की अपील की। ज़राए के मुताबिक छीना ग्रुप की जानिब से आइंदा चंद रोज़ में ग्रुप में मुशावरत के बाद मुलाकात की यकीन दहानी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपी कारकुनों का जश्न। हसन मुर्तज़ा की क़यादत में रहनुमा और जियाले अवारी एक्सप्रेस होटल के बाहर जमा हुए। जमहूरियत और पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने मुसरत का इजहार किया। पीपी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा, एमपीए शाजिया आबिद, एमपीए मुमताज़ खान, सदर पीपी लाहौर असलम गिल, जनरल सेक्रेटरी जमील मंच समेत जियाले अवारी एक्सप्रेस होटल गुलबर्ग के बाहर जमा हुए। आइन और जमहूरियत के हक में नारेबाजी की। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी से ज्यादा किसी ने जद्दोजहद नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 नस्लों की कुर्बानियों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की कुर्बानियों का सिला है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उसका एतराफ़ किया। असलम गिल का कहना था कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में तारीखी लॉन्ग मार्च किया गया। हमारी जदोजहद आइन की सरबुलंदी के लिए थी। हम गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम नहीं मानेंगे। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को और आइन को बहाल कराना चाहते हैं। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर एक आइनी कानूनी इलेक्शन होगा। इस मौका पर फैसल मीर, मियां यूब, सोनिया खान, अमजद जट, खालिद बट, यासीन फारूक और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। सफ़ीर के जारी मरासले में जालसाजी करने, आइन तोड़ने, गलत और गैर कानूनी रोलिंग देने, 197 अरकान असम्बली को गद्दार कहने का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान, सदर पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। कल सेशन कोर्ट में केस की समाअत होगी। एडिशनल सेशन जज हाफिज रिजवान की अदालत में मुस्लिम लीगी रहनुमा शेख मुजफ्फर हुसैन की तरफ से अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर की गई है। वकील अतहर अमीन एडवोकेट की वसातत से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना के अरकान ने सफ़ीर असद मजीद के भिजवाए गए मरासले में जालसाजी करके मंदरजात में तब्दीली की और छोटे से सियासी मकासद के लिए आइन तोड़ कर मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगाया। 197 अवामी नुमाइंदों को गद्दार करार दिया गया। लिहाजा इन तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मरासला बरामद किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त मुलतवी करते हुए मुद्दई और वकील को इब्तदाई बयान के लिए तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल की मुश्किलात में इजाफा। शहरी ने शहबाज गिल के इमरान खान को मुकद्दस हस्तियों के साथ तशबीह देने पर थाना बादामी बाग में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी। शहबाज गिल के खिलाफ थाना बादामी बाग में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई। पुलिस हुकाम का कहना था कि शहरी सऊद अहमद रेहान ने अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि शहबाज गिल ने मुकद्दस हस्तियों बारे तौहीन आमेज कलमात कहे जो उन्होंने टीवी पर सुने। शहबाज गिल ने इमरान खान का मुकद्दस हस्तियों से मवाजना किया। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि शहबाज गिल के कलमात तौहीन के ज़मरे में आते हैं और इस अमल से उम्मत मुस्लिमा की दिल आज़ारी हुई। पुलिस हुकाम का कहना है कि दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शहर की ओपन मार्केट में आटे का बहरान संगीन होने लगा। गुलबर्ग, गुरु मांगट रोड, मदीना कॉलोनी, शादबाग, दारोगा वाला में आटे की किल्लत। वसनपुरा, घोड़ेशाह, मनावा और जीटी रोड के मुल्हिका इलाकों से भी आटा गायब हो गया। रमजान मुबारक का पहला इशरा खत्म होने को है, मगर शहरी अब भी ओपन मार्केट में आटे की तलाश में ख्वार हो रहे हैं। गुलबर्ग, गौसल आजम बाजार, गुरु मांगट रोड, मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, इकबाल कॉलोनी, शादबाग, दरोगा वाला, वसनपुरा, घोड़ेशाह, मनावा और जीटी रोड से मुल्हिका इलाकों में दुकानों पर आटे की किल्लत है। रमजान बाजार लगे हुए हैं पर लेकिन वहाँ पे हर बंदा या हर औरत नहीं जा सकते। बाज़ औक़ात घरों में लेडीज़ वगैरह होती हैं, मर्द वगैरह काम पे होते हैं, तो इस वजह से दुकानों पे फराहम किया जाए आटा। सिंध से आए इधर काम करते हैं ताकि रोज़ों की वजह दुकान बंद होते हैं, तो इस वजह के लिए खुद पकाना पड़ता है। होटल पे काम करते हैं, होटल भी बंद होता है। दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल्स ने आटे की सप्लाई नुमाया कम कर दी है। उनके पास स्टॉक होगा तो ग्राहकों को दे सकेंगे। तकरीबन 5 रमज़ान हो गए, 6-7 हो गए, इसमें हमें आटा मिला ही नहीं एक दफ़ा भी। वो गवर्नमेंट जो है ना रमज़ान बाज़ारों में दे रही है, पूरे बाजार बिल्कुल खाली पड़े हुए आटे से। शहरियों का कहना है कि हुकूमत रमजान बाजारों में सस्ता आटा जरूर फराहम करे, लेकिन ओपन मार्केट में भी आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद अब्दाली, सिटी 42।
ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ سبزیوں کے ریٹ میں 10 سے 85 روپے تک اضافہ ہوا۔ ٹماٹر، لہسن، ادرک، مٹر، لیموں اور کچنار بھی غریب شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ ماہ مقدس کے آتے ہی مہنگائی ہوشربار حد تک بڑھنے کی روایت دم توڑ نہ سکی۔ شہری رمضان کے مہینے میں بھی مہنگائی سے چھٹکارا نہیں پا سکے ہیں۔ ٹماٹر کی قیمت میں 45 روپے اضافہ ہونے کے بعد ریٹ 145 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ چائنا لہسن 315 سے 345 روپے، تھائی لینڈ ادرک 40 روپے اضافے کے بعد 200 روپے کلو ہو گیا ہے۔ مٹر کی قیمت میں 16 روپے اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد مٹر 119 روپے کلو ہو گیا ہے۔ چائنا لیموں 85 روپے اضافے کے بعد 195، کچنار 12 روپے اضافے کے بعد 177، شملہ مرچ 10 روپے کے اضافے کے بعد 90 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی انتہائی حد تک بڑھ گئی ہے۔ مہنگائی کے باعث افطاری کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ غریب ہے وہ تو بیچاری عوام ہمیشہ سے بیچتی آ رہی ہے، پھر سبزیاں چھوڑ کے دالوں پہ آتی ہیں، دالوں میں بھی یہی سبزیاں ایڈ ہوتی ہیں، وہ بھی مہنگی ہو تو پھر کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے رہ جاتا۔ جیسے رمضان آتا ہے ان کی جو پرائسز اب انکریز ہوتے ہیں، جیسے رمضان ختم ہو آٹومیٹکلی بیک آتی ہے، پتہ نہیں ہے کیا چکر ہے۔ تو یہ سستی ہونی چاہیے رمضان میں، تو ایٹ لیسٹ ریلیف ہونا چاہیے۔ پریشان چیز باہر لین نکلنے افطاری واسطے ہر شے مہنگی، بہت مہنگی کرتی ہوئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی غریب بندے نو بھی کی کریے، کی کھائیے تو کی نہ کھائیے۔ گورنمنٹ کو تیل گھٹانا چاہیے، کرایہ گھٹانے چاہیے، سبزیاں آٹومیٹک سستی ہو جائیں۔ کرایہ رکشے والے بہت زیادہ لیتے ہیں، گاڑیوں والے زیادہ لیتے ہیں۔ معاشرے میں شدید ترین مہنگائی کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کے پاس مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کو دینے کے لیے کوئی بہتر لاہے عمل نہیں، اور نہ ہی رمضان پیکج کے ذریعے شہریوں کی پریشانیاں دور کی جا سکیں۔ کیمرہ مین علی کے ہمراہ شاہزیب بھٹی، سٹی 42۔ بزدار حکومت کی کسانوں سے واٹر چارجز وصول کرنے کی پالیسی بھی فلاپ نکلی۔ نہری نظام پر کسانوں سے 7 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف 50% تک حاصل نہ ہو سکا۔ پنجاب میں نہری نظام کے تحت کسانوں سے آبیانہ وصول کرنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف مقرر کیا۔ دستاویزات کے مطابق رواں سال نہری نظام کے تحت آبیانہ وصول کرنے کا ہدف 7 ارب روپے مقرر تھا۔ مارچ تک رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 1 ارب روپے کا ریونیو جمع کیا گیا۔ فروری میں 15 کروڑ 80 لاکھ روپے کا آبیانہ جمع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم کے ہم منصوبے کو بڑا دھسکا۔ بزدار حکومت جانے کے بعد توسا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر کمپنیوں نے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی۔ عثمان بزدار نے تونسا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر تیز رفتاری سے کام کے لیے اپنے پرسنل سیکرٹری کو احکامات جاری کیے تھے۔ پروجیکٹ پر 4 مختلف کمپنیوں نے سپانسر کرنے کی یقین دہانی تو کرائی، لیکن 28 مارچ تک کسی کمپنی نے بڈ ہی جمع نہیں کرائی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دلچسپی ظاہر کرنے والی کمپنیوں کو بڈ میں توسیع نہ ملنے پر کسی کمپنی نے دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ پروجیکٹ کے لیے کمپنیوں کو 28 مارچ تک وقت تو دیا گیا تھا، لیکن اس میں توسیع نہیں دی گئی۔ نیپرا نے بھی پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سیاسی صورتحال کے باعث کسی بھی کمپنی نے حکومتی منصوبے کو ترجیح نہ دیتے ہوئے دلچسپی ظاہر نہیں کی ہے۔ تونسا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ذریعے بجلی کی 135 میگا واٹ پیداوار بڑھائی جانی تھی۔ لاہور میں بیدیاں روڈ انڈر پاس کی تعمیر کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی پر لٹک گیا۔ پی این ڈی بورڈ نے ایل ڈی اے کو اس سال فنڈز دینے کی بجائے منصوبہ نئے مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ بیدیاں روڈ کی تعمیر اور نئے انڈر پاس کے لیے منصوبہ تیار کیا گیا۔ اس پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ حکومت اس پروجیکٹ پر 50% بجٹ دے گی اور 50% بجٹ ڈی ایچ اے کی جانب سے دینے کا کہا گیا۔ ایل ڈی اے نے رواں سال ہی اس منصوبے کی تکمیل کے لیے منصوبہ بندی کی تھی۔ فنڈز کے حصول کے لیے حکومت سے رجوع کیا تو پی این ڈی بورڈ نے فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ بیدیاں روڈ پر 90 کروڑ روپے مالیت سے اس انڈر پاس کی تعمیر کی جانی تھی۔ فنڈز کے اجراء کے لیے معاملہ اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو بھی بھیجا گیا۔ کمیٹی نے پی این ڈی بورڈ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے منصوبے کو آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کرنے کا کہا ہے۔ پنجاب میں تھیلیسیمیا کی روک تھام کا انسٹیٹیوٹ بھی تبدیلی سرکار کے تجربے کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نان کوالیفائڈ ڈی جی تعینات کیا گیا۔ ڈی این اے کنسلٹنٹ اور ہیماٹولوجسٹ چھوڑ کر چلے گئے۔ پنجاب میں تھیلیسیمیا کی روک تھام بھی تبدیلی سرکار کے تجربوں کی بھیٹ چڑھا دی گئی۔ تبدیلی سرکار نے تھیلیسیمیا منصوبے کا ڈی جی وزیر صحت کے من پسند حسین جعفری کو تعینات کیا، جو نہ صرف ڈاکٹر نہیں بلکہ مطلوبہ اہلیت کا حامل نہیں۔ غیر متعلقہ شخص کو ڈی جی تعینات کرنے سے تھیلیسیمیا کی روک تھام کا پروجیکٹ بری طرح سے متاثر ہوا۔ پنجاب تھیلیسیمیا پریونشن کے تحت بننے والے تھیلیسیمیا اینڈ جینیٹک ڈس آرڈر انسٹیٹیوٹ میں کام کرنے والے 2 ڈی این اے کنسلٹنٹ اور 2 ہیماٹولوجسٹ سمیت ملازمین چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ تھیلیسیمیا کی تشخیص سمیت موسی امراض کی تشخیص کا عمل تعطل سے دوچار ہو گیا ہے۔ تبدیلی سرکار کی تھیلیسیمیا کی روک تھام کے منصوبے میں اقربا پروری سے تھیلیسیمیا پروگرام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
آئی جی پنجاب نے 10 ڈی ایس پیز کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ڈی ایس پی لیگل انویسٹیگیشن 2 لاہور کیسر وسیم بٹ کا ڈی ایس پی صدر موبائل اسکواڈ تبادلہ منسوخ کر دیا۔ آئی جی پنجاب نے احکامات جاری کرتے ہوئے ڈی ایس پی لیگل انویسٹیگیشن 2 لاہور کیسر وسیم بٹ کا ڈی ایس پی صدر موبائل اسکواڈ تبادلہ منسوخ کر دیا۔ ڈی ایس پی محبوب احمد کی خدمات ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کے سپرد کر دی۔ ڈی ایس پی ریاض شاہد کو ڈی ایس پی آئی سی 3 پی پی آئی سی 3 سینٹر لاہور، ڈی ایس پی ناصر محمود خان کو ڈی ایس پی آئی سی 3 پی پی آئی سی 3 سینٹر، ڈی ایس پی اصغر علی کو ایس ٹی پی او صدر چکوال تعینات کر دیا۔ ڈی ایس پی سعید قاسم نقوی کو ایس ٹی پی او صدر راولپنڈی، ڈی ایس پی عبدالستار کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی پنجاب کے سپرد، ڈی ایس پی عارف محمود کو ایس ٹی پی او مری راولپنڈی اور ڈی ایس پی محمد عثمان کو ایس ٹی پی او ساہیوال سرگودا تعینات کر دیا۔ ڈی ایس پی ثناء اللہ کو ایس ٹی پی او صدر سرگودا اور ڈی ایس پی محمد یونس عمر کو ڈی ایس پی پی آر ٹی سی بہاولپور تعینات کر دیا ہے۔ شہر میں گیس بحران مزید 3 ماہ تک برقرار رہنے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ ایل این جی کی درآمد متاثر ہونے کی وجہ سے سوئی ندرن گیس کمپنی کے سسٹم پر پریشر ڈاؤن ہو گیا۔ شہر سمیت پنجاب بھر میں گیس بحران میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی صارفین کو گیس کی قلت کا سامنا ہے۔ سحری اور افطاری میں کھانا پکانے میں مشکلات درپیش ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ایل این جی درآمد اس قدر متاثر ہوئی ہے کہ کمپنی کو سسٹم چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ ماہ جون تک ایل این جی کی سپلائی اسی طرح متاثر رہنے کے امکانات ہیں، جس کی بنیاد پر سوئی ناردرن گیس کمپنی نے سسٹم پر گیس کو بند کر کے صرف سحری اور افطاری میں سپلائی کو بحال کرنے کا پلان بنایا ہے۔ اس کے باوجود معاملات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تبدیلی سرکار کے دور میں تعلیم کو نظر انداز کرنے کی ایک اور داستان۔ بجٹ کی قلت کی وجہ سے میٹرک کے طالب علموں کے لیے کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکل کی کاپی نئے سلیبس کے مطابق پبلش ہی نہ کروائی جا سکی۔ امتحان سے 3 ہفتے قبل اضافی کتابچہ چھاپ دیا گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے میٹرک کی کمپیوٹر سائنس کے پریکٹیکل کی کاپی نئے سلیبس کے مطابق چھاپنے کی بجائے اضافی کتابچہ چھاپ دیا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے کتابچے میں 49 نئے پریکٹیکلز کو شامل کیا گیا ہے۔ طالب علموں کو عملی امتحان میں ایگزامز کو پریکٹیکل کاپی کے ساتھ کتابچہ بھی جمع کروانا ہوگا۔ اس سلسلے میں والدین کا کہنا ہے کہ امتحان سے 3 ہفتے قبل کتابچہ جاری کرنے سے طالب علم متعلقہ پریکٹیکلز کی تیاری کیسے کریں گے؟ اب تو میٹرک کے طالب علموں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے نئے سلیبس کے ساتھ پریکٹیکل کاپی بھی سال قبل پبلش کی جانا چاہیے تھی۔ پی سی ٹی بی کے مطابق تبدیل شدہ سلیبس کے لیے اضافی کتابچہ بچوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ بجٹ کی قلت کی وجہ سے پریکٹیکل کی نئی کاپیاں پبلش نہیں کروائی جا سکیں۔ ایف بی آر کی جانب سے بڑے سپر سٹورز کی خفیہ مانیٹرنگ، سیلز چھپانے والے سٹور کو بھاری جرمانے ہوں گے۔ دوسری جانب اردو بازار کے المیزان پبلیشر اور ایشیا پیکیجز سے لاکھوں روپے کی ٹیکس ریکوری کر لی گئی۔ ایف بی آر نے رمضان المبارک کے دوران شہر کے تمام بڑے سپر سٹورز کی سیلز جانچنے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ ریجنل ٹیکس آفس کی ٹیمیں بڑے سپر سٹورز کی خفیہ مانیٹرنگ کریں گی۔ سٹورز سے انوائسز حاصل کر کے پوائنٹ آف سیل سسٹم کے مین سرور سے انوائسز کی تصدیق کی جائے گی۔ سیلز چھپانے والے سٹورز کو بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔ ادھر اردو بازار کے 2 بڑے ریٹیل سٹورز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ ایف بی آر نے ٹیکس چھپانے پر المیزان پبلشرز اور ایشیا پیکیجز کو 35 لاکھ روپے جرمانہ کیا تھا۔ اکاؤنٹس منجمد کر کے المیزان پبلشرز سے 9,35,000 اور ایشیا پیکیجز سے 6,35,000 روپے کی ریکوری کی گئی، جبکہ بقیہ رقم کی ریکوری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ پی ایچ اے میں قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑائے جانے کا انکشاف ہوا۔ ٹھیکیداروں کو نوازنے، بروقت ریکوری نہ کرنے اور کانٹریکٹس میں بے قاعدگیوں سے ادارے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ محکمانہ امور میں بے ضابطگیوں کے متعلق آڈٹ رپورٹ تیار، آڈٹ پیرا میں ریکوری کی سفارشات کر دی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق انشورنس رسک کوریج پر 3 کروڑ 42 لاکھ روپے کی ناجائز فیور دی گئی ہے۔ پی ایچ اے نے گورنمنٹ سے منظور شدہ فارمیٹ پر اکاؤنٹ مینٹیننس نہ کی۔ 2018 سے اب تک طریقہ کار کو قوانین کے مطابق کرنے پر رپورٹ تک مرتب نہ کی گئی۔ اس دورانی کے ڈائریکٹر فائنانس کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ ڈائریکٹر انجینئرنگ پی ایچ اے نے ریٹ کا تقابلی جائزہ نہ کر کے ادارے کو 7 کروڑ 46 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ آڈٹ پیرا میں نقصان کی مد میں 1 کروڑ 40 لاکھ روپے وصولی کی سفارش کی گئی ہے۔ پی ایچ اے انجینئرنگ نے ناقص جمع تفریق کر کے زائد ادائیگیاں کی۔ ایم بی میں کیلکولیشن درست انداز میں نہ کی گئی، جس سے ادارے کو 70 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔ پنجاب سیل ٹیکس کی کٹوتی نہ کر کے 30 لاکھ کا نقصان پہنچایا گیا۔ پیرا کے مطابق 2 سال کے لیے ٹھیکے پر دیا گیا جمپنگ کیسل 4 سال تک چلتا رہا۔ سول سیکریٹریٹ کے باہر اساتذہ کا دھرنا 33ویں روز بھی جاری۔ سروس اور پے پروٹیکشن کے حصول کے لیے دھرنا دیا گیا۔
धरने में शरीक असातिज़ा का कहना है कि 6000 से ज़ायद कॉलेज प्रोफेसर अपने मुतालबात की मंजूरी के मुंतजिर हैं। हमारा मुतालबा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है। अभी तक हुकूमत इस एजेंडे को मानने से इनकार कर रही है। असातिज़ा का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता 10 साल से अपनी असल तनख्वाह से कमो बेश 20 से 25,000 रुपए कम वसूल करते रहे। 18 तारीख तक अगर हमारा मुतालबा मंजूर न किया गया तो पंजाब की अहम शाहरात बंद कर देंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा, तिब्बी माहिरीन का शहरियों को सहरी और इफ्तार में पानी, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा। कहते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ अपने डॉक्टर्स के मुताबिक रोज़ा रखें। रमज़ान का महीना शुरू होने के साथ ही गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती जा रही है। इस दौरान बेहतर सेहत के लिए तिब्बी माहिरीन ने रोजादारों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर महमूद उल हसन का कहना है कि शहरी दिन के वक्त बाहर निकलने से परहेज करें। डिहाइड्रेशन के बायस मौत भी हो सकती है। आप गर्मी में ज़्यादा ट्रैवल ना करें, ठीक है। अगर ट्रैवल करना है तो किसी अच्छी जगह पे, ठंडी जगह से ट्रैवल करें। ज़्यादा अपनी जो वॉक है उसको कंट्रोल करें। और अगर हमारे जो ओल्ड पेशेंट हैं जो रोज़ा रख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कर रहा है जिस तरह कि आजकल गर्मी की शिद्दत जा रही है, काइंडली घरों में रहें और कोशिश करें कब जब आपको ज़्यादा ज़रूरी काम हो तब भी बाहर। सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर अमजद ने कहा है कि अफ्तारी में समोसों, पकौड़ों जैसी तली हुई चीज़ों खाने से परहेज, अफ्तारी के बाद हल्की वर्जिश को मामूल बनाना चाहिए। ख़ास तौर पर अफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमक मिर्चों से भरपूर और मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए। रमज़ान के महीने में मोतदल मिक़दार में इतदाल पसंदी के साथ वॉक की जा सकती है। एक्सरसाइज करने वाले लोग रात के वक्त एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में सेहत बख्श मशरूबात का इस्तेमाल न सिर्फ तवानियात का एहसास दिलाता है बल्कि ये तवानाई बहाल करने में भी मावन साबित होते हैं। अगर तिबी माहिरीन के मशवरों और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो बेहतर सेहत के साथ माह रमजान की बरकतों को समेटा जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नासिर के साथ अजमत अवान, सिटी 42। गवर्नर पंजाब से पीटीआई खवातीन अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई। उमर सरफराज चीमा को गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और पार्टी के साथ वफादारी के अज़्म का इजहार किया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से अरकान असम्बली मुसर्रत चीमा, आशफा रियाज फतियाना, सादिया सुहेल, सानिया कामरान समेत तहरीक इंसाफ की दीगर खवातीन मेंबरान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। खवातीन अरकान ने उमर सरफराज चीमा को गवर्नर का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब समेत तमाम खवातीन MPAs ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती किया। खवातीन अरकान असम्बली ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में कप्तान के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब ने खवातीन अरकान असम्बली के किरदार को सराहा। पंजाब में कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला, तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सब्तैन खान की जानिब से तहरीरी दरख्वास्त के बाद स्पीकर चैम्बर ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। बताया गया कि स्पीकर चैम्बर की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया जाएगा। इस हवाले से तर्जुमान स्पीकर पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि क़वायद और कानून इजाज़त नहीं देते कि मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ वोट कास्ट करने से पहले कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा मुनहरिफ अराकीन के वीडियोज़ पैगामात की बुनियाद पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाब पाकिस्तान वाल्टन रोड पर PTI कारकुनान का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। बाब पाकिस्तान वाल्टन रोड पर PTI कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजी मुजाहिरे में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सीनियर रहनुमा PTI अली इम्तियाज़ वड़ाइच, इंजीनियर शाहिद सरदार, रुबीना शाहीन, प्रेसिडेंट विमेन विंग लाहौर, जनरल सेक्रेटरी लाहौर ज़ुबैर खान नियाजी, मलिक वकार अहमद वाइस प्रेसिडेंट लाहौर शरीक हुए। कारकुनान की जानिब से PTI जिंदाबाद के नारे लगाए गए और अलीम खान के पुतले भी नजर आतिश किए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गली गली इन चोरों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। इमरान खान के साथ कल भी हैं और हमेशा रहेंगे। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने इंतजामात और अशियाए ज़रूरिया की फौरी दस्तयाबी का जायज़ा लेने के लिए रमज़ान बाज़ारों के दौरे किए। AC सिटी अदनान रशीद ने अशियाए ज़रूरिया की तलबो रसद पर ब्रीफिंग दी। DC लाहौर उमर शेर चट्टा रोज़ाना की बुनियाद पर रमज़ान बाज़ारों के दौरे कर रहे हैं। DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने गुलशन रावी रमज़ान बाज़ार का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदनान रशीद और दीगर अफसरान भी DC लाहौर के हमरा थे।
انہوں نے گلشن راوی رمضان بازار میں تمام سٹالز پر جا کر اشیاء ضروریہ کی کوالٹی اور معیار کو چیک کیا اور سٹالز لگانے والوں سے قیمتوں سے متعلق دریافت کیا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے چینی، آٹا، دالیں، ادرک، لہسن، ٹماٹر اور دیگر چیزوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین رائس ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، چیئرمین UBG لاہور علی حسام اصغر کی جانب سے ایرانی کونسل جنرل رضا ناظری اور چیئرمین ایرانی رائس امپورٹر ایسوسی ایشن عباس توکلی کے اعزاز میں افطار کا اہتمام کیا گیا۔ نائب صدر لاہور چیمبر حارث عتیق، ایگزیکٹو کمیٹی ممبر مردان علی زیدی، لاہور چیمبر کے سابق صدور نے شرکت کی۔ باٹا پور میں باٹا کے ہیڈ آفس میں باٹا عید کلیکشن متعارف کرائی گئی۔ باٹا پاکستان کے MD محمد عمران نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 11 اپریل سے باٹا کی نئی کلیکشن ٹی وی پر آفیشلی آن ایئر ہوگی۔ عید پر باٹا اپنے کسٹمرز کے لیے سٹائلش اور آرام دہ شوز آفر کر رہا ہے۔ MD کا اس موقع پر مزید کہنا تھا کہ باٹا ہمیشہ اپنے کسٹمرز کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ عید کے لیے 200 نئے ڈیزائنز کو متعارف کرایا گیا۔ دیدہ زیب اور آرام دہ ڈیزائن کے شوز شہریوں کے لیے پیش کیے گئے۔ اپنی عید کو باٹا کے ساتھ منائیں اور عید کی خوشیوں کو دوپالا کریں۔ انہوں نے کہا کہ باٹا نے نہ صرف بچوں، بڑوں، مرد اور لیڈیز سب کے لیے نئی کلیکشن کو مارکیٹ میں متعارف کرایا، بلکہ ہم چاہتے ہیں شہریوں کا باٹا پر اعتماد برقرار رہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی کے معاملے پر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ عبداللہ خان سنبل نے چیف سیکرٹری پنجاب بننے سے معذرت کر لی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے ان کا نام دیا گیا تھا، عبداللہ خان سنبل کا نام شامل کیا گیا تھا۔ عبداللہ خان سنبل کی جانب سے تعیناتی پر معذرت کر لی گئی ہے۔ حکومتی پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ عبداللہ خان سنبل نے چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی کے لیے ان کا نام شامل کیا گیا تھا، جبکہ ان کی جانب سے انکار کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی کے لیے طاہر خورشید اور یوسف نسیم کا نام شامل کیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے۔ عبداللہ خان سنبل نے چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی پر معذرت کر لی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی تعیناتی میں عبداللہ خان سنبل کا نام بھی شامل تھا۔ مزید تفصیلات علی رامے سے جانتے ہیں۔ علی بتائیے گا، عبداللہ خان سنبل کی جانب سے معذرت کی گئی ہے، کیا وجہ سامنے آئی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کیونکہ کل رات کی بات ہے جب چیف سیکرٹری پنجاب اور IG پنجاب کو گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا اور ان کے سامنے ایک بات رکھی گئی کہ جو PTI کے منحرف اراکین صوبائی اسمبلی ہیں ان کو قابو میں لایا جائے، اور ایک غیر یقینی اور غیر قانونی سے مطالبہ جو ہے وہ موجودہ IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب کے سامنے رکھا گیا، لیکن ذرائع کے مطابق موجودہ دونوں افسران نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان دونوں افسران کو تبدیل کیا جائے۔ اب چیف سیکرٹری پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے 3 نام جو ہے وہ وفاقی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ارسال کیے گئے، جس میں یوسف نسیم کھوکر اور طاہر خورشید اور عبداللہ خان سنبل کے نام شامل تھے۔ اب اس میں سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں طاہر خورشید کی، تو یہ وہ آفیسر ہیں جو کہ پہلے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں باقاعدہ پرنسپل سیکرٹری کی پوسٹ پر تعینات رہے، اور اس کے بعد یوسف نسیم کھوکر کی بات کرتے ہیں تو یہ چیف سیکرٹری پنجاب پہلے بھی رہ چکے ہیں۔